حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب امیر خسرو کے ماموں کے گھر سے نکلے تو سیر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ دہلی کی سکونت سے ان پر بڑی بددلی طاری رہی۔ دہلی کے قیام کی بیزاری کا حال فوائد الفوائد میں لکھا ہے۔ فوائد الفوائد میں راوت عرض کے محل سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نکلنے اور اس کے محل کے زمیں دوز ہونے کا ذکر نہیں۔ امیر خسرو اور ضیاء الدین برنی نے بھی اس ناخوشگوار واقعے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اگر یہ واقعہ پیش بھی آیا تو حضرت خواجہ اور امیر خسرو کے تعلقات میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ امیر خسرو حضرت خواجہ سے کب مرید ہوئے؟ سیر الاولیاء کے مصنف نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امیر خسرو جب بلوغ کو پہنچے تو وہ سلطان المشائخ کی ارادت کے شرف سے مشرف ہوئے اور طرح طرح کے مخصوص مراحم و شفقت سے مخصوص کیے گئے۔ ان پر خاص نظر کا لحاظ رکھا جاتا۔ ان دنوں سلطان المشائخ امیر خسرو کے نانا راوت عرض کے گھر میں رہتے تھے، جو مندہ پل کے دروازے کے پاس تھا۔ اس کے بعد سیر الاولیاء کے مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ امیر خسرو عارفانہ طور پر حضرت خواجہ کے محرم راز ہو گئے۔ امیر خسرو اپنی اس ارادت مندی پر زندگی بھر فخر کرتے رہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی ان منقبتوں میں کیا ہے جو وہ اپنے دادوین اور مثنویوں میں حمد اور نعت کے بعد بالالتزام لکھتے رہے۔ اپنی ایک منقبت میں رقم تراز ہیں کہ ان کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی یعنی مریدی پر فخر ہے، اور وہ سلسلہ نظامی میں منسلک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کو کسی آموزگار یعنی مرشد کی ضرورت نہیں۔ اپنی مثنوی شیرین خسرو میں جو منقبت لکھی تو اپنے پیر کو نبی کا بازوئے راست، اسرار قضا کا محرم، میراث نبوی کا کامل نصاب، مقام طبر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی سرید اللہ، فوق ایدہم کا مظہر وغیرہ سب کچھ کہا ہے۔ اس مثنوی کے مرتب علی احمد خان اسیر نے اس منقبت کے متعلق لکھا ہے کہ امیر خسرو کو چونکہ اپنے شیخ کے ساتھ فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ ایسے موقع پر ہمیشہ بے اختیار و بے خود ہو جاتے ہیں۔ ایسی تمام صفات کا ذکر آپ کی محویت تامہ اور فنائیت کاملہ کا براہین قاطع ہیں۔ بائیں ہمہ، جدت اسلوب، ابداع اور اختراع، استعارات، ابہامات، ایجاد و التزام، تشبیہات اور صناعی کا دامن کسی وقت ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ ہر سادہ اور معمولی مضمون کو فصاحت کا پہلو اختیار کیے ہوئے ایسے پسندیدہ طریقے بلاغت سے بیان کرتے ہیں کہ رنگ سخن کی بہار ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ ارادت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مرید اپنے آپ کو مرشد کا ادنا غلام اور چاکر سمجھے۔ اسی لیے مثنوی لیلا مجنو میں اپنے مرشد کے مختلف فضائل و محاسن بیان کر کے آخر میں لکھتے ہیں: مسند ز سپہر بر ترش باد، خسرو چو ستارہ چاکرش باد۔ اپنی مثنوی آئینہ سکندری میں جب پرزور نعت لکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں: اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر در نثار کرتے وقت لؤلؤ شہوار حاصل ہوئے تو یہ خیال آیا کہ ان موتیوں کا تحفہ اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کروں۔ ہشت بہشت میں جو منقبت لکھی اس میں ارادت کے آداب کے مطابق اپنے آپ کو حضرت خواجہ کا غلام بتاتے ہیں اور حشر میں انہی کے ساتھ رہنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ مثنوی دول رانی میں حمد کے بعد نعت لکھی اور جب نعت لکھ چکے تو کہتے ہیں کہ اب اپنے پیر کا ذکر کرنا ہے۔ اپنی مثنوی ناسپہر میں دل کھول کر لکھا ہے کہ ان کو اپنے شیخ کی ارادت میں ایک عظیم پناہ مل گئی ہے اور وہ راہ مستقیم پر آ گئے ہیں، اور وہ خوش ہیں کہ ان کو ان کے ضمیر کی بدولت ایک دستگیر مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس شاہ کا ہاتھ میرے لیے ایک کشتی بن گیا ہے، جس کے بعد تصوف کا بحر میرے لیے کھل گیا ہے۔ میں نے ان کے منہ سے جو لعاب پایا تو اس سے میرے منہ یعنی میری شاعری میں آب و تاب پیدا ہو گئی۔ جو لال میں نے پایا اسی کی تلاش خضر کو ہے اور اسی کی بدولت خضر کی طرح زندہ ہوں۔ اگر میں اس میں سے 2 قطرے دوات میں ڈال دوں تو وہ بحر ظلمات میں آب حیات بن جائیں، اور جب میں ان 2 قطروں سے ایک قطرہ اپنے قلم میں منتقل کرتا ہوں تو اس سے ایک دریا بہہ نکلتا ہے۔ میرے یہ قطرے یعنی اشعار سمندر کی طرح ہیں، لیکن میں ان سے اپنے پیر کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، اسی لیے میں اپنے سر کو شرم سے اٹھا نہیں سکتا، جبکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے ان سے جو کچھ پایا ان پر نچھاور کر دوں۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے امیر خسرو کی مریدی کی دھوم ان کے دوستوں اور معاصروں میں بھی رہی۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف مولانا ضیاء الدین برنی امیر خسرو کے پیر بھائی، گہرے دوست اور ہم نشین تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برسوں امیر خسرو، امیر حسن اور میرے درمیان محبت اور یگانگت کے تعلقات رہے ہیں۔ وہ میرے بغیر رہ سکتے تھے اور نہ میں ان کی ہم نشینی کے بغیر زندگی بسر کر سکتا تھا۔ مولانا ضیاء الدین برنی نے امیر خسرو کی جو تعریف چند سطور میں کی ہے، اسی اجمال کی تفصیل لکھ کر بعد کے ارباب علم اپنی عقیدت پیش کرتے رہے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین لکھتے ہیں کہ امیر خسرو جیسا نادر عالم اگر محمود یا سنجر کے عہد میں ہوتا تو ظاہر اور غالب ہے کہ یہ بادشاہ اس کو ولایت اور اقطاع انعام میں دے دیتے۔ پھر ان کے شاعرانہ کمالات کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ عہد علائی میں شعراء بھی ایسے تھے کہ ان کے بعد بلکہ ان سے پہلے بھی کہ زمانے کی آنکھ نے ان کی مثل کا کوئی شاعر نہیں دیکھا، خاص طور پر امیر خسرو جو قدیم اور نئے سب شاعروں کے خسرو یعنی بادشاہ ہیں، جو اختراع معنی، تصنیفات کی کثرت اور رموز غریب کے اظہار میں اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ اگر وہ دوسرے اساتذہ نظم اور نثر کی ایک دو فن میں بے مثال ہوتے تو امیر خسرو جملہ فنون میں ممتاز اور مستثنیٰ حیثیت رکھتے تھے۔ ایسا صاحب فن کہ جو شاعری کے جملہ فنون میں استاد اور سر آمد مانا گیا ہو، نہ گزشتہ زمانے میں گزرا ہے اور نہ بعد کے زمانے میں قیامت تک کبھی پیدا ہوگا یا نہیں۔ امیر خسرو نے فارسی نظم اور نثر میں ایک کتب خانہ تصنیف کیا ہے اور اپنی سخنوری کا سکہ جمایا ہے۔ شاید خواجہ سرائی نے یہ شعر امیر خسرو ہی کے متعلق لکھا ہے: با خدا اربا زیر چرخ و کبود، ہم چو او ہست و بود